اور ایک اور، پھر ایک کے بعد ایک اور حسب معمول تینوں مچھیرے شکار کرنے نکلے، اور اس بار انہوں نے ایک جزیرے پہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں خبر ملی تھی کہ وہاں پہ کچھ سامان پڑا ہوا ہے، شاید اس میں سے انہیں کوئی کام کی چیز مل جائے۔ تو چنانچہ وہ گئے اور وہ اس جزیرے پہ پہنچ گئے۔ جب وہ آگے بڑھے تو وہاں پہ انہوں نے بہت ہی بکھرا ہوا ٹوٹا پھوٹا سامان دیکھا۔ فضلو کاکا نے سوچا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ فضلو کاکا آگے بڑھے اور انہوں نے پھر کچھ کام کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک جالا بن کے تیار ہو گیا جس سے وہ مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا اس سے ان کی کام میں آسانی ہو جائے گی، چنانچہ انہوں نے اسے اٹھا لیا اور کشتی میں رکھ کے واپسی کا سفر کا آغاز کیا۔ اور جب وہ واپسی میں جا رہے تھے تو کچھ ایسا ہوا کہ وہ جالا جھومنے لگا۔ انہیں لگا شاید کہ یہ ہوا سے ہل رہا ہے، لیکن وہ ایک عجیب طریقے سے جھوم رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مچھلی آئی، چھلانگ لگا کے وہ اس جالے میں گر گئی، اور ایک اور، پھر ایک کے بعد ایک اور، گویا کہ وہ مچھلیاں جالے کا پیچھا کر رہی ہوں۔ پتا چلا کہ یہ ایک جادوئی جالا ہے جو جب جھومتا ہے تو مچھلیاں دوڑی دوڑی اچھل کے چھلانگ مار کے اس کے پاس چلی آتی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ساری مچھلیاں پکڑ لی۔ انہیں بہت فائدہ ہوا، انہیں بہت خوشی ہونے لگی۔ اس وجہ سے مچھلی کی دکان پہ مچھلیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھانے لگے تھے، اور استاد کا منہ بھی چھپ گیا تھا اس وجہ سے۔ چنانچہ ان کا کام بہت آسان ہو گیا، اور وہ خوشی خوشی آسانی سے خوب مچھلیاں پکڑتے اور خوب فائدہ کماتے، اور اس طرح سے ہنسی خوشی وہ جینے لگے۔